میں سب پڑھوں گا لیکن میں چاہتا ہوں ایک کلام وہ پڑھوں. ٹھیک ہے, وہ سنیے نا ذرا, یہ بھی کلام ہونے چاہیے نا, ورنہ آپ کہو گے سارے پرانے پڑھے. مجھے الحمدللہ میں تحریر سے نعمت کے تو بحث کرتا ہوں, بڑی بات نہیں کرتا. اللہ نے جو نعمت دی اس کی کرم نوازی ہے, اس کی تحریر سے نعمت کو بحث کرتا ہوں کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ, اور عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. تو ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, عوام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب کبھی ایسی محفل ہوتی ہے جس میں علماء ہی بیٹھے ہوں تب مزہ آتا ہے نعت خوانی کا, کوئی سمجھنے والے ہوتے ہیں. جب عوام بیٹھی ہوتی ہے نا تو پھر عوام کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے, اس لیے وہ کلام بھی پڑھتے ہیں جو آسان سے ہوں. ٹھیک ہے, اس کلام کو سنیے گا, میں کوشش کروں گا کم بولوں. اب دیکھیے شاعر نے کیا بات کی ہے. بولنا اس وقت پڑتا ہے کہ جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے نہیں ہو. میں ہلکا کلام نہیں پڑھتا کبھی بھی, الحمدللہ. غیر معیاری کلام میں نہیں پڑھتا. میں کلام وہی پسند کرتا ہوں جو معیار کا ہو اور جس کے اندر کچھ ہو. ٹھیک ہے, اب اس کلام کو سنیے گا. یہ شاعر نے کیا بات کی ہے. قلعوں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. میری آل کشتی نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا. اور جب کشتی میں سفر کرتے ہیں نا تو راستہ تاروں سے معلوم کرتے ہیں. آقا نے کتنی پیاری مثال دی ہے. اب الحمدللہ ہمارا جو تعلق ہے نا وہ ہم ایسے ہیں کہ ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے رستہ لے رہے ہیں. شاعر نے کہا کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. مدینہ 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 مدینہ, مدینہ سے پیار کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کو پتا ہے مدینہ ہے کیا؟ چلو میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں مختصر. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اعلی حضرت کے ہم اثر رہے, علامہ یوسف نبہانی, ان کے بارے میں آتا ہے جب کبھی مدینہ شریف حاضری ہوتی تو باہر ہی کھڑے ہو جاتے, اندر نہ جاتے, باہر کھڑے ہو کر حاضری دیتے. کسی نے عرض کی حضور اندر جائیے, اتنا دور سے آئے باہر کھڑے, اندر جائیے, اندر جا کے حاضری دیں. آپ فرماتے ہو بھائی کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے. کتے کا کام گھر کے اندر نہیں باہر ہوتا ہے. اب شاعر نے کیا کہا کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں.
شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے۔ اور شعر سنیے گا، کہتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے گئے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ وہ قبر کی نیند سے جس کو ہوگی نا اچھی نیند ملے گی نا، اس کو پتہ چلے گا، جس کو ملیں گے نا بھاٹے اس کو کیا خواب پتہ چلے گا؟ جو سوئے گا نا دلہن کی طرح، جس سوال کے جواب دے دے گا من ربک ربی اللہ، ما دینک دین الاسلام، ما کنت تقول فی ھذا الرجل هو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہوگا؟ سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن سوتی ہے، یہ کہتے ہیں تم لوگ مزاروں پہ جاتے ہو، وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سوئے ہوئے ہیں لیکن دلہن کی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اور دلہن کبھی سوتی ہے؟ دلہن سوتی ہے جاگتی ہے؟ دلہن تو محبوب کا انتظار کرتی ہے، محبوب کا انتظار کرتی ہے۔ تم کنوارے ہو، تم کو معلوم ہی نہیں، تم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ دلہن کی طرح سو جا، ارشاد ہوگا۔ وہ نیند کیسی نیند ہوگی حضرت؟ وہ نیند کیسی نیند ہوگی؟ شاعر کہتا ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ شعر ذرا سنیے گا، یہ شعر سنیے گا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضور کے علم کا مذاق بنایا، محبوب کے اختیارات کا مذاق بنایا کس نے؟ ولید بن مغیرہ نے۔ اللہ نے پسند نہ فرمایا، محبوب تو درگزر کرنے والے ہیں لیکن اللہ نے پسند نہ فرمایا۔ سورہ قلم پڑھو، ابتدا کی آیتیں ہیں، اللہ نے عیب کھول دیے، سارے عیب کھول، 10 عیب، کتنے؟ 10 عیب بیان کر دیے اللہ نے۔ 9 ادھر ہی سنتا رہا، سن کر کہا ہاں ہاں ہے تو صحیح، ہاں جھوٹا تو ہوں، بد زبان بھی ہوں، جو بتا رہے ہیں حضور وہی ہوں۔ یہ آخری 10واں جو ہے نا ماں سے پوچھتا ہوں،
اس کی اصل میں خطا ہے. یہ ولد الزنا ہے, یہ حرامی ہے. اللہ نے بتا دیا. جب تک خاموش تھا ایپ چھپے ہوئے تھے. جب محبوب کی شان میں بکواس کی تو کیا ہوا؟ کھل گئے. اور جا کے ماں کو پوچھتا ہے, ماں یہ 9 ایپ تو مجھ میں ہے, 10واں تو بچا, یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ماں بولتی ہے جو ماں سے ایسے گفتگو کرے گا وہ حرامی ہے تو کیا حلالی ہوگا؟ جو ماں سے ایسی بات کرے وہ حرامی ہے تو کیا حلالی ہوگا؟ تو حرامی ہے, ایک چرواہے کی اولاد ہے. کھول گئے, ایپ کھول دیے. کب؟ جب حضور کی شان میں گستاخی ہوئی. کیا بات ہے؟ او سنو, جہاں تک آواز جاتی ہے سنو. حاضروں ناظروں نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. حاضروں ناظروں نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. مقرر حاضروں ناظروں نور بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک مشاعرہ تھا, یہ مقرر پہ کچھ یاد آیا. ہاشمی صاحب عرض کروں, ایک مشاعرہ تھا. وہ مشاعرہ جو ہوتا ہے نا وہ زیر صدارت ہوتا ہے کسی کی, تو کوئی صدر ملا ہی نہیں. اب ایک فوجی بھائی تھا, ریٹائرڈ جنرل تھا, کرنل تھا, بولا جی آپ ہی آ کے بیٹھ جاؤ اور جو ہے وہ صدارت کرو. اب مشاعرے میں ہوتا ہے نا جب شاعر پسند آتا ہے تو کہتے ہیں مقرر مقرر. اب یہ بار بار مقرر مقرر بولتا فوجی, اس کی کھسک گئی. بولے اوے ایک بار سنو, توجہ سے سنو. ایک بار سنو, توجہ سے سنو. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو ووٹ پڑھتا, اس پر گرا لگاتا, لیکن ٹائم نہیں ہے. اس کلام کا مقطع کہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر, کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے